جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو یہ عبادت ہوتی ہے، تو آج یہی سب کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں ہوں پھر ایک بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو آپ آئے ہیں جس ٹاپک کو لے کے، یہ میرے لیے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کا کیلنڈر ہم بنانے لگے تو جب مشورہ کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجری جو کیلنڈر ہے وہ آپ ہجرت سے سٹارٹ کریں، کیونکہ نبی اسلام کے لیے وہ ایک بینچ مارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس کے بعد عروج پہ گئی، کیونکہ نبی اسلام کو پتا تھا کہ حضرت علی کنٹروورشل بنے گے، لہٰذا میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں تم نے احتیاط سے کام لینا۔ دوسرے جو کنٹروورشل کمیونٹی کے طور پہ بنے وہ انصار مدینہ تھے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انصار مدینہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار مدینہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور حیران کن بات ہے انصار مدینہ سارے کے سارے شیعہ علی تھے، کہ اگر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی اسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے دین اگرچہ ڈفرنٹ ہے، ایٹ لیسٹ خون کے رشتے کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ تو تمہارے پروفٹ ہیں، تو ان کا آپ خیال رکھو، ان کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ اور اس کو سپورٹو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے اہل بیت کے، تاکہ بتایا جائے کہ یہاں اہل بیت سے مراد وہ والے اہل بیت لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، جس طرح آپ کو بتا دیا گیا کہ دجال آئے گا، آپ نے امت کو دجال سے ڈرایا۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ اس امت کا فتنہ مال ہے، آپ نے امت کو ڈرایا۔ امت کو نہیں ڈری، نہ قرآن کو عقیدوں کے لیے پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، الٹ چلی، لیکن نبی اسلام نے اپنا حق ادا کیا۔ تو غدیر خون پہ امت کو اکٹھا کریں، قرآن سے عقائد لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ آلریڈی اپنے اوپر الزامات کے جوابات دیتا رہتا ہوں، پھر میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا۔ باقی لوگوں نے تیاری بھی کی ہوئی تھی، انہوں نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور بلکہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی کہ جسے اس کے گناہوں کی سزا دینی ہے تو بھٹی صاحب کے سامنے بٹھا دو۔ میں نے کہا بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، اور کافی سارے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے، سوائے اس کے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا۔ آپ سے مل کر سر بہت جزاک اللہ خیر۔